السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنتیں دیکھیں اور ان پہ عمل کرنے کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں اور انہیں سیکھا تاکہ ہم ان پہ عمل بجا لائیں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق ہے، آپ پہ ایمان لانا حق ہے، آپ کی اتباع کرنا آسانی میں، پریشانی میں، سستی میں، چستی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، ہر حال میں اتباع کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص آپ کو فالو کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کو فالو کرنے کے تعلق سے اصل اور بنیاد ہے۔ اتباع کیا ہے؟ ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اسی کیفیت سے کریں جیسی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ نے جس کو چھوڑ دیا ہم اس کو چھوڑ دیں اور آپ کی آداب اور اخلاق حسنہ کو اپنائیں، یعنی اچھی باتوں کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے تو ویسے اسوہ حسنہ ہے نا۔ اور اگر آپ نے کوئی بات کہی ہم اسی کی مانند کہیں، اگر کوئی کام کیا ہم اسی کی طرح کریں، اگر کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں اور اسے خاص کر کے منسوب نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی چیز کی تحقیر کی ہم بھی اسے حقیر جانیں، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو ناپسندیدہ فرمایا تو ہم بھی اسے ناپسند کریں، کسی بھی عمل کو، کسی بھی بات کو۔ اور آپ نے جس چیز کو پسند کیا ہم اسے پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا، یعنی آپ کے نام کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں کی، تو ہم کیا کریں کہ اپنی ہی طرف سے کوئی بات اٹھائیں اور بول دیں، اس کی چھان بین کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ آیا کہ اس کی ریفرنس کیا ہے، وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ اور یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح سے اتھینٹسٹی کو جانا جاتا ہے۔ آپ میں سے موسٹ آف پیپل یہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بات، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے تو جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات کو منسوخ کرنا کس قدر غلط ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے چھان بین کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کسی بھی حدیث کو سنتے ہوئے اس کی ریفرنس کیا ہے۔ اب ریفرنس کسے کہتے ہیں؟ ریفرنس حوالے کو کہتے ہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے امام ہیں جن میں سے 4 امام جو ہیں جن کی اتھینٹسٹی کا زیادہ ذکر آتا ہے، ویسے بھی بہت سارے امام ہیں الحمدللہ جو ہمیں اتھینٹسٹی کے بارے میں کنفرمیشن دیتے ہیں کس طرح سے کہ ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک لمبا جو سلسلہ احادیث ہے یہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ابوبکر سے، حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے، حضرت علی نے، اس طرح سے ایک لڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس طرح سے انہوں نے یہ راوی یہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ہم کسی اور لیکچر میں رکھ لیتے ہیں کہ جو حدیث کی ریفرنس ہے اسے کس طرح سے اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اسے کس طرح سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، حدیث کی یا سنت کی، ایون کہ کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسی بات کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اور تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ٹھیک ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم اس بات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بعض اوقات بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت نمبر یہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی یہ صورت ہے، اس کی آیت نمبر یہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جب اتھینٹسٹی کیے بغیر کسی بھی چیز کی ریفرنس لیے بغیر اس کا حوالہ جانے بغیر پیچھے سے سنی سنائی بات جو ہے وہ اٹھا کے آگے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پوسٹریز ایسی مل رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ ایک بات جو ہے مجھے بہت غلط لگتی ہے، وہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں بھی سیکھنے کے لیے ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اچھا سیکھنا ہے کہ برا سیکھنا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں بری بات ایک یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کو لیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی نے ایسے فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے زیادہ تر کال آ رہا تھا نا حضرت علی کا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور جب ہم اس بات کی چھان بین کریں تو بعض اوقات وہ بات غلط نکلتی ہے، ویسا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ان باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض اوقات ضعیف حدیث ہوتی ہے کوئی اس طرح سے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے یہ کون سی بک سے لی گئی ہے، کس امام کی ہے، اس کے راوی کون ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، پیج نمبر کیا ہے، والیوم نمبر کیا ہے، چلیں آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ حدیث نمبر کیا ہے اور یہ کون سے راوی کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے باب الاخلاق ہے، باب الایمان ہے، حدیثوں کے باب ہوتے ہیں اس طرح سے، تو ہم نہیں اسے جاننے کی کوشش کرتے، تو جب جانے بغیر ہم کوئی بھی بات اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف حوالہ دیتے ہوئے ان کی طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے لیے جہنم کی سزا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے عمل سے، آمین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، اور اس کے علاوہ ایک اور بات آتی ہے، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم سنی سنائی بات اٹھاؤ اور آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے، مطلب سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، اسے آگے تبلیغ کر دینا، اس کے آگے پریچ کر دینا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام اپنی بات کو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منسوخ نہیں کرتے تھے، اس سے خوف کھاتے تھے، اب دیکھیں کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم، لیکن نہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے فلاں مسئلے میں رائے سے کام لیا، اور اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ اندازہ کیجئے اپنے علم کے بارے میں مکمل چھان بین کے باوجود صحابہ کرام کیا کہتے تھے، اگر میری رائے، میرا فتاویٰ قرآن اور حدیث کے مخالف آ جائے تو یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہے، حالانکہ وہ مکمل طور پہ چھان بین کیا کرتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں ہم کوئی غلط بات، کہیں کوئی ایک بھی جو ہے کوئی ایک لفظ بھی ہم غلطی سے ان کی طرف منسوخ نہ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی یا کسی علم والے کی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ فوقیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اور اس کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہمارے لیے وہ حق ہے، ہم نے اپنی نبی کی بات کو، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تصدیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔